یار آج ہم سے مال نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا، اپنی جان نہیں لگتی ختم نبوت پہ. میں صحابہ کرام میں اس عظیم صحابی کو پیش کر رہا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. فرمایا میری پوری امت کو اٹھا لو، کھنگال لو، ڈھونڈ لو، تلاش کر لو. آپ کو پوری امت میں اگر کوئی رحم دل نظر آئے گا تو وہ ابو بکر سب سے بڑھ کے ہوگا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ پیغمبر کے بعد امت پہ رحیم و کریم و شفیق ہے، جس کی نرمی بے حد و بے انتہا. بدر میں بھی کہہ دیا تھا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لولا کتاب کی آیت اتر گئی. اس جگہ بھی نرمی. کہاں کہاں تک ابو بکر کی نرمیاں نہیں ہیں. یہ شخص جب حکمران وقت بنتے ہیں، جانشین پیغمبر کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اور یمامہ میں مسلمہ کذاب سے جنگ آتی ہے جو ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنے والا ہے، اس کا منکر ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر صحابہ کا لشکر تیار کر کے بھیجتے ہیں، خود جانے پہ تیار ہیں. سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گزر ہوا، دیکھا ابو بکر صدیق نے گھوڑا تیار کیا ہوا ہے، اسے ایڈ لگانے کی ضرورت ہے. پوچھا خلیفۃ المسلمین آپ کی کہاں تیاری ہے؟ کہا میں بھی اپنی فوج، اپنی آرمی، اپنے لشکر و عسکر کے ساتھ ختم نبوت کے منکرین سے جہاد کے لیے جاؤں گا. کہ ابو بکر نہیں، اگر آپ بھی چلے گئے یہاں نمائندے بھیجنے والا نہیں رہے گا، انتظام و انصرام والا نہیں رہے گا. آپ یہاں بیٹھیے اور اپنے دوستوں کو بھیجیے، ماتحتوں کو بھیجیے، آپ بھی اس ثواب میں شریک ہے. ابو بکر صدیق کو بالاسرار روکا گیا، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، آخر مجمع تک کان کو حاضر رکھنا، کان کے راستے سے دل تک میرے اس جملے کو جانا دینا، میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا. میرے دوستو ابو بکر نے جنگ لڑی ہے منکرین ختم نبوت، مسلمہ کذاب اور اس کے اتباع سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابو بکر نے جہاد کیا ہے. اس میں کتنے شہید ہیں؟ اگر شہداء کو گنا جائے ان کی تعداد 1000 سے سم تھنگ اوپر جاتی ہے. تقریباً 1200 افراد اس جنگ میں ذبح ہو گئے ہیں، 1200 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، 1200 پیغمبر کا صحابی اس جنگ میں شہید ہوا ہے. پیغمبر اسلام پہ جب جہاد کا حکم آیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قرآن کریم نے جہاد کا اعلان کر کے اجازت دی تھی. مکی دور میں اللہ کے رسول نے 10 سال جہادی زندگی گزاری ہے، 27 غزوات ہیں، 400 سریات ہیں. غزوہ وہ ہے جس میں رسالت مآب علیہ التحیۃ والتسلیم بنفس نفیس گئے ہیں. سریہ وہ ہے جس میں حضور نے صحابہ کو بھیجا ہے. 427 مہم جوئیوں میں 10 سال میں اگر اموات کی تعداد اکٹھی کر لی جائے کہ کتنے بندے اس دنیا سے گئے ہیں حضور پاک کے جہادی سفروں میں، اللہ کی قسم 750 بھی نہیں بنتے. 739 کے لگ بھگ کل اموات ہیں، جن میں مسلمان بھی ہیں، جن میں دشمن کافر بھی ہے. کل ملا کر 1000 سے کم بندہ، 750 سے کم بندہ اسلام میں حالت جہاد میں حضور پاک کی زندگی میں دنیا سے گیا ہے. اور کیا بات ہے، یمامہ کی جنگ میں 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 1200، وہ بھی صرف مسلمان صحابہ حضور پاک کے لیے ذبح ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور ابو بکر بڑا رحیم و کریم ہے، ابو بکر بڑا رحم دل ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نرمی کی انتہا، نرمی کی چٹان و چوٹی کا نام ہے. اس نے 1200 بندے لگا دیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کرک کے مسلمانوں، وجہ پیغمبر کی رسالت کے، ختم نبوت کے تاج کا دفاع ہے، ختم نبوت کے تمغوں کا دفاع ہے، ختم نبوت کے عہدے کا دفاع ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع ہے. ابو بکر نے 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام
شہید کرا دیے, حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا. وجہ کیا ہے بھائی؟ ابو بکر تو بہت رحم دل, ابو بکر تو بہت نرم. یہ نرم کا کام ہے, گرم کا کام کہاں ہوتا؟ اگر یہ یمامہ کی جنگ شاید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتی تو کیسر کسرا کی سلطنت کو عمر نے یوں اڑایا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. یہ اس دور پہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ بات کیا ہے. تو بھائی یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے پھر قرآن مرتب کیا گیا تھا, یہ اسی جنگ میں 1200 ہیں جن میں 700 قرآن کے قراء ہیں. بھئی یہ ختم نبوت کا تحفظ ابو بکر نے کیا. آج ہم اپنی جان مال وقت لگاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایمان کو اپڈیٹ کیجئے, ایمان پہ نظر ڈالیے, تھوڑا سینے میں سر کو جھکا کر تنہائی میں 5 منٹ علیحدگی میں بیٹھ کے سوچئے, یار میں کوئی انٹرنیٹ میں تو کھو نہیں گیا, دنیا میں تو نہیں کھو گیا, بچوں کی رنگینی میں تو نہیں چلا گیا, تجارت کو میں نے اپنے لیے اہم کہیں نہیں بنا لیا. بھائی مجھے حضور پاک کے تحفظ ختم نبوت کی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ سنو, عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرو گے, قیامت میں رب عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.